بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورج ڈھلنے کو ہے اور میں ہاتھ میں بلہ اٹھائے گھر کے صحن میں اپنے تایا زاد بھائی اور دیگر لڑکوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے میں مصروف ہوں۔ اتنی دیر فیلڈنگ کرنے کے بعد میں نے بڑی مشکل سے بلہ پکڑا تھا اور بہت زیادہ پرجوش تھا کہ میں زیادہ رنز بنا سکوں۔ اتنے میں دور سے کچھ باتوں اور ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ باؤنڈری پر کھڑے میرے دوست نے آواز لگائی کہ آپ کے گھر مہمان آ رہے ہیں۔ انکل نے اندر سے آواز دی، چھوڑو کرکٹ اور بھاگ کر ادھر آؤ۔ باقی لڑکے اپنے اپنے گھروں کی طرف بھاگے اور میں منہ لٹکائے اندر آیا اور حکم کا انتظار کرنے لگا۔ سرخ رنگ کے 4 نوٹ مجھے تھمائے گئے اور کہا کہ بھاگ کر جاؤ اور دکان سے مرغ لے کر آؤ۔ ساتھ 3-4 چیزیں مزید گنوا دیں کہ وہ بھی یاد سے لیتے آنا۔ ہمارا گھر مارکیٹ سے تقریباً آدھے گھنٹے کی پیدل مسافت پر واقع ہے، جس کو تجربے کی وجہ سے ہم 20 منٹ میں پورا کر لیتے ہیں، جبکہ انجان آدمی 30 منٹ سے زیادہ ہی لگاتا ہے، کم نہیں۔ اب ایک اپنی باری نہ کھیلنے کا غم، دوسرا اتنا پیدل چل کر جانے کا۔ قصہ مختصر میں دل ہی دل میں خود کو دنیا کا سب سے مظلوم انسان کہتا، اندر ہی اندر کڑتا اور آنسو گراتا دکان کی طرف روانہ ہوا۔ کرکٹ کھیلوں، سبق یاد کروں یا سودے کی چیزیں یاد کروں، سب کچھ اکثر ایک دوسرے میں مکس ہو جاتا۔ مجھے بھولنے کی عادت تھی۔ میں دکان پر پہنچا تو مرغ ٹھیک طریقے سے یاد رہا، باقی 4 میں سے 2 ہی چیزوں کو یاد رکھ پایا۔ زلزلے سے پہلے کی بات ہے، تب موبائل اتنے عام نہ تھے۔ میں وہاں سے گھر کیسے رابطہ کرتا؟ بس توکل سے 2 چیزیں اندازے سے لے آیا۔ تقریباً اندھیرے میں راستہ مشکل سے نظر آ رہا تھا جب میں گھر پہنچا۔ مرغ والے کے پاس پہلے سے کچھ گاہک تھے، اس لیے مجھے زیادہ ہی دیر ہوئی، مگر میری ایک نہ سنی اور زبردست بےعزتی کی کہ جدھر جاتے ہو ادھر ہی بیٹھ جاتے ہو۔ اب مہمان چونکہ خاندان کے تھے، ان سے کیا پردہ، ان کے سامنے ان چیزوں کا جائزہ لیا گیا۔ 2 چیزیں جو میں اپنی مرضی سے لایا تھا، ان کی وجہ سے گھر والوں کو خوب غصہ آیا اور مار پڑتے پڑتے بچا۔ غصے سے بھی مجھے اتنی تکلیف نہ ہوئی تھی جتنی بعد میں جب سب نے میرا شغل لگایا اس سے ہوئی۔ مجھے بیوقوف، نالائق اور نکما ڈکلیئر کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ میں بچپن ہی سے خود کو ایک بڑا آدمی سمجھتا تھا اور مجھے اس لیے بھی زیادہ تکلیف ہوتی کہ اتنے بڑے آدمی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ میں ڈر، خوف اور تانوں کے ساتھ بڑا ہوا۔ مجھے جیتنے کا تو کہا گیا مگر جینے کا نہیں۔ مجھے آگے بڑھنے کے لیے لیکچر ملے مگر خوش رہنے کے نہیں۔ مجھ پر مرضی مسلط کی گئی مگر میری مرضی نہیں پوچھی گئی۔ مجھ پر حکم چلایا گیا مگر میری رائے نہیں دی گئی۔ میرے حوالے سے فیصلے ہوئے مگر مجھ سے فیصلے کروائے نہیں گئے۔ میرا مذاق تو اڑایا گیا مگر میرے اندر سے ظرافت کو ختم کر دیا۔ مجھے روشن مستقبل کی امید تو دلائی گئی مگر مجھے خواب دیکھنے کے طریقے نہیں بتائے۔ میں ہمیشہ سے ہی خود کو ہارا ہوا، ناکام اور سست آدمی کہتا، چونکہ مجھے سینکڑوں بار ایسا کہا گیا۔ اب میں فیصلے نہیں کر سکتا چونکہ مجھے یہ ہنر آتا ہی نہیں۔ اکثر غلطیاں نہیں، اب میں بلنڈر کر جاتا ہوں۔ اب میں مزاحیہ بات بھی کروں تو چونکہ اندر ظرافت نہیں، اس لیے وہ بات بھی فضول ہی کہلاتی ہے۔ اب میں رشتوں کو نہیں نبھا سکتا چونکہ مجھے سینکڑوں دفعہ کہا گیا کہ اس کا نمبر آیا تو اس نے خاک ہمیں یاد رکھنا ہے۔ اب میں واقعی انہیں بھول جاتا ہوں۔ اب میں بڑے خواب بھی نہیں دیکھتا چونکہ مجھے خوف اور ڈر لگتا ہے۔ میرے ساتھ کئی دفعہ یہ ہوا کہ مجھے بولا گیا کہ تم یہ کر رہے ہو، لوگ کیا کہیں گے۔ میرے اندر محرومی اور احساس کمتری ہے، جو کہ کھانے یا پہننے کی وجہ سے نہیں بلکہ منفی القابات، منفی جملوں اور رویوں کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ یہ سب کرنے والے غیر نہیں، سب اپنے تھے۔ میرے اپنوں کو
میری طرف سے محبت بھرا سلام، اور آپ کا بھائی محمد انیس آج آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہے کہ اڑنے کے لیے صبر چاہیے، حوصلہ چاہیے، فیصلے کرنے کی صلاحیت چاہیے، اور جینے کا، خوش رہنے کا سلیقہ آنا چاہیے، جبکہ ہم یہ سب کچھ بچے سے چھین کر اس کو بڑا آدمی بنانا چاہتے ہیں، ہم اس کی بےزتی کر کے اس کو عزت والا بنانا چاہتے ہیں، جبکہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسے عزت والا بنائیں تو ہمیں اس کی عزت کرنی چاہیے، ہمیں اس کی رائے کا احترام کرنا چاہیے، اس کے فیصلوں کا احترام کرنا چاہیے، تب جا کے وہ معاشرے کا ایک عظیم ستارہ بن سکے گا۔ معاشرے کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پائی جا رہی ہے جس کو میں نے محسوس کیا کہ بچوں کی ذہنی آبیاری اور ان کی گرومنگ کے لیے ہم سختی سے کام لیتے ہیں، ہم اپنی مرضیاں ان پہ مسلط کرتے ہیں، جبکہ اگر صحیح معنوں میں تربیت کی اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو خدا را ان کی رائے کا، ان کے فیصلوں کا احترام کیجیے، ان کی عزت کیجیے۔ انشاءاللہ اگر آج آپ اسے اس طریقے سے ٹریٹ کریں کہ وہ ایک بڑا آدمی ہے تو وہ آپ کو بڑا آدمی بن کے بتائے گا، اور یہ یقین سے کہتا ہوں کہ اگر آج آپ اس کی بےزتی کریں گے اور اس کو کہیں گے کہ تم نکمے ہو، وہ ثابت کر کے بتائے گا کہ وہ نکما ہے۔ میرے درد کو، میری باتوں کو فیل کیجئے، خدا را اپنے بچوں کا احترام کیجئے، انہیں نصیحتیں مت کریں کہ وہ آپ بڑوں کا احترام کرو، بس آپ ان کا احترام کریں، آپ اپنے سے بڑوں کا احترام کریں ان کے سامنے، وہ آپ کا احترام خود ہی کرنا شروع کر دیں گے۔ اس درد کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ ہمارے بچوں کا مستقبل روشن ہو، اور خدا کرے میرے عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ والسلام، آپ کا بھائی محمد انیس۔